ہے اور آگے چل کر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا، شاید اس پر آپ بالکل پریشان ہوں گے۔ تو یہ برش اس سے، اور یہ تھنر ہے پیٹرول ٹائپ، یہ تسبیحیں وغیرہ ان کو تسبیحیں جو ہے نا وہ ان کو بہت زیادہ ملتی ہیں۔ یہ میرا تو نہیں ہے نا، میرا ہے۔ ان کو سامان ملتا ہے وہ آپ یہاں پر دیکھیں، پنسلیں اور بٹن اور السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں کپڑے لٹکے ہوئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آج آیا ہوں دھوبی کے پاس، اور کچھ باتیں میں آپ کو ایسی بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اچھا جی، یہ دھوبی کی دکان ہے اور یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور آگے چل کر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا، شاید اس پر آپ بالکل پریشان ہوں گے، پریشانی والی ہی بات ہے، اور اس کے بعد شاید آپ کپڑے دلوائیں نہ دلوائیں۔ اچھا، یہ کپڑے دھونے والی ہے مشین، اور ساتھ میں ہے سکھانے والی، جو عام لوگ رہائشیوں پر بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹی سی دھوبی کی دکان ہے۔ یہ جو مشین ہے یہ ہے کپڑے سکھانے کے لیے، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ کوئی بھی کپڑا صاف کرنا ہو تو یہ برش اس سے، اور یہ تھنر ہے پیٹرول ٹائپ، اس سے صاف کرتے ہیں، اور یہ ہے نیل، کپڑوں کو تھوڑا بلو کرنے کے لیے۔ اچھا، آج عید ہے لیکن یہاں پر آپ کام نہیں ہے، اور ان کو ایسا سامان ملتا ہے نا کہ کپڑوں میں پہلے تو پیسے وغیرہ زیادہ ملتے تھے، لیکن ابھی کچھ ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کو ملتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تسبیحیں وغیرہ ان کو تسبیحیں جو ہے نا وہ ان کو بہت زیادہ ملتی ہیں۔ یہاں پر تھوڑا لائٹ کا مسئلہ ہے، تو شاید آپ کو ویڈیو میری صحیح صاف نظر نہ آئے۔ یہ کپڑے استری کرنے والی مشین ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ ہاتھ اور پاؤں سے دونوں سے آپریٹ ہوتی ہے۔ یہ میرا تو نہیں ہے نا، میرا ہے؟ ہاں، صحیح ہے۔ اچھا، یہ اس کے پاؤں میں پیڈل لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں، اور اوپر ہاتھ میں بھی اس کا کلچ وغیرہ سسٹم اس کے ہاتھ کے اوپر بھی ہے۔ اچھا، یہ کپڑے یہ دھونے کے لیے، عرفان بھائی یہ شماخ دھونے کے لیے کتنا پیسہ لیتے ہو؟ 4 ریال۔ 4 ریال کا یہ ایک پرنا، ایک شماخ دھوتے ہیں جی، اور پاکستانی انڈین کپڑے جو ہیں وہ 4 ریال 5 ریال، اور کام نہ ہو تو 2-3 بھی لے ہی لیتے ہیں۔ اور جو ان کو سامان ملتا ہے وہ آپ یہاں پر دیکھیں، پنسلیں اور بٹن اور بہت سارا سامان ان کو ملتا ہے۔ یہ سامنے ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے۔ صبح عید ہے، ابھی 1-1:30 کا ٹائم ہے، اس کے باوجود بھی ان کے پاس آج کام نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ عید پر بہت کام ہوگا، تو یہاں پر لوگ اس بار عید پر نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اسکول کی چھٹیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اچھا جی، ابھی میں آپ کو کام کی بات بتاؤں، میں خود جو کپڑے لے کر آیا ہوں، آج شاید میں 1 سال کے بعد آیا ہوں کپڑے یہاں پر، صرف استری کروانے کے لیے، پریس کروانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان دھوبیوں کی دکانوں پر پانی ڈالتا ہوں۔ یہ کپڑے کیسے
धोते हैं जो सऊदी लोगों के सफ़ेद कपड़े होते हैं, जो कम गंदे होते हैं, जो थोड़े गंदे होते हैं, जैसे आपके सामने ये लगे हुए, तो फिर ये लोग 8-10 बार ये कपड़े सफ़ेद जो हैं, सफ़ेद कपड़े धोएंगे उस पानी में। और धो के जब वो पानी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा ना, तो फिर उस पानी में हम गैर मुल्कियों के कपड़े जो है ना, वो जो थोड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, वो धोएंगे। अभी आप समझ लें कि जो पहले इन्होंने कपड़े धोए हैं, और हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक उसी पानी में धोते रहे, तो शाम के बाद ये जो गैर मुल्कियों के कपड़े होंगे ना, उसमें डाल देंगे। और फिर समझ लें कि वो पहले कपड़े पाक थे, साफ़ थे, नहीं थे, गंदे थे, जो कुछ भी था वो आपके कपड़ों के साथ फिर वो सब कुछ होने वाला है। तो जब से मुझे ये पता चला है, और मैंने क्या किया है कि पहले तो आहिस्ता आहिस्ता कम करवा दिए, और फिर मैंने क्या किया कि ख़ुद में रूम में हम लोग कपड़े धो लेते हैं और ख़ुद ही वहाँ पर ही रूम पर ही प्रेस करवा लेते हैं। क्यों, ये 2 से 3 रियाल लेते हैं, और मेरे ख़्याल में बिला वजह ऐसे ही, जैसे काम के हालात भी अच्छे नहीं हैं, तो इन धोबियों की दुकानों पर कपड़े दिलवाना, एक सूट के 4-5 रियाल 7 रियाल देना, और फिर आपको यकीन भी ना हो कि मेरे कपड़े साफ़ तो हुए हैं, पाक भी हुए हैं कि नहीं हुए, तो इससे बेहतर है कि आप कपड़े ख़ुद धोएं और ख़ुद ही प्रेस करवा लें या ख़ुद प्रेस कर लें। अच्छा, बाज़-औक़ात शायद मैंने आपको पहले बताया कि शायद जो मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ ना, वो आपने पहली बार सुनी हो। आज मेरे पास माइक नहीं है तो मेरी आवाज़ आपको साफ़ नहीं आएगी, लेकिन औरतों के जो गंदे कपड़े होते हैं वो भी इनके पास आते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि शापर खोलेंगे और यहाँ पर एक डंडा इन्होंने रखा होगा, उस डंडे से कपड़े उठाकर मशीन में फेंक देंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो क्या गारंटी है कि उसी पानी में आपके भी कपड़े धुल रहे हैं? तो ज़्यादा बात मैं कुछ नहीं करूँगा। शायद जो मगसले धोबियों की दुकान में काम करने वाले हैं, कुछ लोग मुझसे इत्फाक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ख़ुद देखा है। तो इससे बेहतर है कि आप कपड़े ख़ुद धो लें, ख़ुद प्रेस कर लें। कोई बड़ा काम नहीं है। हम पूरे दिन बड़े बड़े मुश्किल काम करते हैं और रोज़ी के लिए काम करते हैं, तो ये कपड़े धोना भी रूम में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। और कमेंट में मुझे आपने बताना है कि आपकी ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये आपको पता थी या नहीं पता थी। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।